9.5 سالوں میں جو کام امام حسن مجتبیٰ نے انجام دیا وہ اپنے زمانے کے طاغوت، اپنے زمانے کی باطل قوتوں کے چہروں سے اس طرح سے نقاب کو الٹا کہ ہر ایک کے سامنے حق و حقیقت کو بیان کر دیا اور باطل اور طاغوت کے مغرور چہروں کو اس طرح سے بے نقاب کیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنا کام کرنا آسان ہو گیا. ورنہ اگر امام حسین اپنے امام حسن اپنے حصے کا کام انجام نہ دیتے تو کبھی بھی امام حسین اپنے حصے کا کام انجام نہ دے سکتے. صلح حسن در حقیقت تمہید ہے اور اساس ہے جہاد حسین کی. عاشورہ اور کربلا کی بنیاد خود امام حسن مجتبیٰ نے رکھی. امام کا کام یہ تھا کہ دشمن کے چہرے سے ماسک کو اتار دیں، نقاب کو الٹ دیں، اس کی حقیقت کو اسلامی معاشرے کے سامنے عیاں کر دیں تاکہ اب امام حسین کو قیام کا موقع مل جائے. پھر امام حسین نے 11 سالوں میں پورے اسلامی معاشرے سے 3 بر اعظموں سے کائنات کے شریف ترین، غیور ترین، شجاع ترین، بامعرفت ترین، ذمہ دار ترین افراد کو جمع کیا، چنا اور 72 پھولوں کا ایسا گلدستہ بنایا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ان پھولوں کی خوشبو میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ان 72 میں کوئی ایک بھی غیر ذمہ دار، ایک بھی بزدل، ایک بھی جلد باز، ایک بھی بے معرفت فرد شامل ہو جاتا تو کبھی بھی عاشورہ اور کربلا تاریخ انسانی میں ابدی اور سرمدی اور آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتا. یہ حسین ابن علی کا انتخاب تھا ہر اعتبار سے. ہمہ جہت یہ آپ کا انتخاب، جس کے بعد مارکہ کربلا، روز عاشور، تاریخ انسانی میں اولین و آخرین میں سے پہلی مرتبہ حق تعالیٰ نے اس دن کو چنا. کربلا کی زمین کو منتخب کیا، عاشورہ کے دن کو منتخب کیا. وہ جگہ اور وہ دن کہ پہلی مرتبہ حق تعالیٰ کے تمام تر اسماء، حق تعالیٰ کے تمام تر صفات، صفات جلال و جمال کا ایک ساتھ اس ایک دن میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مسلسل ظہور ہوتا چلا گیا کہ اس دن کی توصیف کسی بشر کے لیے اصلاً سرے سے اس کی حیطہ ادراک سے خارج ہے، اس کے بیان سے خارج ہے. اسے یا حسین بیان کر سکتے ہیں، یہ شریکت الحسین، ثانی زہرا، عصمت صغرا، عقیل بنی ہاشم، کربلا کی شیر دل خاتون، عالمہ غیر معلمہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا بیان کر سکتی ہیں. بی بی نے بتایا کہ کربلا کیا ہے، سیدہ نے بتایا کہ عاشورہ کیا ہے. کس دین سے دیکھو، کس نگاہ سے دیکھو تو تمہیں کربلا کی الفاظ سمجھ میں آ سکتی ہے. عبید اللہ ابن مرجانہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جب اس نے پوچھا کہ علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، یہ سوچ رہا تھا ثانی زہرا شکوہ کرے گی، شکایت کرے گی، بتائے کہ ہمارے مرد قتل ہو گئے، ہماری خواتین کے سروں سے چادروں کو چھین دیا گیا، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اس طرح سے ہمارے تمام ساتھی شہید ہو گئے. فریاد کرے گی، روئے گی، گریہ کرے گی اور میں اپنے درباریوں کے ساتھ مل کے تماشا کروں گا، مذاق اڑاؤں گا. لیکن جیسی اس نے پوچھا، اس کے مخیلہ میں، اس کے لاشعور میں، اس کے تحت شعور میں، اس کے وجدان میں، اس کے دماغ کے کسی کونے میں بھی یہ نہیں تھا کہ ثانی زہرا اتنا بڑا جواب دے سکتی ہے. وہ جواب جسے سن کر زمانے کے امام نائب حسین ولی خدا، انسان کامل، نائب خدا، خلیفۃ اللہ فی الارضین، علی زین العابدین سید سجاد نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ. زمانے کا امام علی زین العابدین گواہی دے کے جا رہا ہے کہ اس کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی دوسرا میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ کا استاد نہیں ہے. میری پھوپھی زینب صرف شاگرد خدا ہے، ان کا معلم، ان کا مرشد، ان کا استاد صرف اور صرف اللہ ہے. اتنی بڑی بات آیت اللہ دارستانی فرماتے ہیں کہ اگر خود پیغمبر گرامی اسلام امام الانبیاء سید الرسل کو ثانی زہرا کی جگہ پر آ کر عبید اللہ ابن مرجانہ کے سامنے خطبہ دینا پڑ جاتا، یا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے سامنے پیغمبر کو خطبہ دینا پڑتا ہے، 2 مقامات پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بجائے آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کو خطبہ دینا پڑتا. اور اگر پیغمبر خطبہ دیتے بازار کوفہ میں یا دربار کوفہ میں اور دربار یزید میں تو بے عینی وہی خطبے ارشاد فرماتے جو ثانی زہرا نے ارشاد فرمائے. نہ ایک لفظ کم، نہ ایک لفظ زیادہ. جس طرح سے ختمی مرتبہ شاگرد پروردگار ہے، اسی طرح سے ثانی زہرا شاگرد پروردگار ہے. مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل، عالمہ غیر معلمہ، عقیل بنی ہاشم، علی کا لہجہ، علی کی زبان، علی ابن ابی طالب کی ساری نہج البلاغہ ایک طرف، اور جو 2 خطبے دیے علی کی شیر دل بیٹی نے کوفہ کے دربار میں اور شام کے دربار میں اپنی زبان کو علی کی اپنے بابا کی ذوالفقار بنا دیا. اور آپ کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے
بشر کو وہ دید اور اینت عطا کر دی کہ اگر کربلا کو پڑھنا چاہتے ہو، عاشورہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو کس نگاہ سے کربلا کی طرف نظر اٹھاؤ تو تمہیں کربلا سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا جیسے ہی عبید اللہ ابن مرجانہ نے پوچھا علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی۔ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے روز عاشور میدان کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کا مشاہدہ کیا۔ ایک دن جسے خدا نے منتخب کیا اپنے جمال کے ظہور کے لیے، پیغام مسلسل ایک ایک لمحے میں عزت خدا کا ظہور ہو رہا تھا، علم خدا کا ظہور ہو رہا تھا، نور خدا کا ظہور ہو رہا تھا، غیرت الہیہ کا ظہور ہو رہا تھا، قدرت خدا کا ظہور ہو رہا تھا۔ اب تعالیٰ کی صفات پیکر حسینی سے مسلسل، اور صرف حسین سے نہیں، حسین ابن علی کی روح 72 میں منتقل ہو چکی تھی۔ اب یہ 72 حسین ابن علی کی صفات کے مظہر بن گئے تھے۔ ایک ایک فرد تھا، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مظہر کمال حسین ابن علی بن گیا۔ یہاں تک کہ پھر جتنا بڑا پیغام تھا، اس پیغام کی بقا کے لیے، اس پیغام کے تحفظ کے لیے، اس پیغام کو قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں تک پہنچانے کے لیے، باضمیر انسانوں تک پہنچانے کے لیے حسین ابن علی نے دیگر ذرائع پر اعتماد نہ کیا، کسی مورخ پر، کسی محدث پر، کسی تاریخ نویس پر اعتماد نہیں کیا، نہ کسی میں دم تھا، نہ کسی میں سکت تھی کہ وہ آ کر کربلا کو بتائے، عاشورہ سے متعلق لکھے، بیان کرے۔ تو عاشورہ پیغام حسین ابن علی، اس پیغام کو قیامت تک پہنچانے کے لیے امام حسین نے دو شخصیات کا انتخاب کیا، ایک زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، دوسرے علی زین العابدین۔ ان دونوں کی محنتوں کا اثر تھا کہ دونوں نے جا کر کہاں کہاں کس اس مراحل میں، یہ مجلس اعزا جو آج برپا ہو رہی ہے، اب جبکہ وہ مجالس اعزا جن کا آغاز محرم سے پہلے ہوا تو اب اپنے آخری اختتامی مراحل میں یہ پرسے داخل ہو رہے ہیں، یہ مجالس کو، یہ عزاداری تسلسل ہے اسی نہضت زینبی کا، اسی نہضت علی زین العابدین کا، وہ تحریک، وہ موومنٹ جو ثانیہ زہرا نے شروع کی، یہ آج کی مجالس کا تسلسل ہے۔ کہاں مجلس کی کن حالات میں، چلتے ہوئے پنکھوں میں، قالینوں کے اوپر بیٹھ کے مجلس پڑھنا سننا آسان ہے۔ پہلی مجلس تاریخ انسانی میں حسین بن علی کی ثانیہ زہرا نے خود یزید کے محل میں، یزید کے گھر میں کی، اور 3 دن برابر خود مجلس سے خطاب کرتی رہی۔ کیسی عجیب مجلس تھی، میں کبھی اس کے بارے میں تفصیل عرض کروں گا۔ وہ پھر اپنی زندگی میں کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ اس کے علاوہ خود علی زین العابدین سید سجاد کس طرح سے عزائے حسینی، پیغام حسینی کو، آخر مقام فکر ہے کہ بنو امیہ کی اتنی مضبوط حکومت 92 سال مکمل نہ کر سکی، 100 سال پورے نہ کر سکی۔ اس کے بعد بنو عباس کی حکومت جو بنو امیہ سے مقابلے میں اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن 524 سال 656 ہجری تک بنو عباس نے حکومت کی، تو آخر بنو امیہ کی حکومت کیسے زوال پذیر ہو گئی؟ یہ ثانیہ زہرا کے خطبوں کا اثر تھا کہ ثانیہ زہرا نے جب خطبے دیے تو وہ یزید جب 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مرا، تو اسی کا بیٹا معاویہ ثانی جب برسر اقتدار آیا، ممبر پر بیٹھ کر کے خطبہ ثانیہ زہرا کا اثر تھا، یہ بی بی کے مجالس کا اثر تھا، ان کا نتیجہ تھا جو یزید کے گھر میں پڑھی گئی کہ خود یزید کا بیٹا معاویہ ثانی جب برسر اقتدار آیا، مسند پر بیٹھا، بیٹھتے ہی اپنے باپ پر بھی لعنت کی، اپنے دادا پر بھی لعنت کی کہ حق اہل بیت کا جو انہوں نے غصب کیا، میں دونوں پر لعنت کرتا ہوں، اس حکومت سے بیزار ہوں جس سے اہل بیت کے خون کی بو آ رہی ہے، یہاں تک کہ حکومت سے دستبردار ہو گیا۔ اسی طرح سے علی زین العابدین کہاں کا، میں حیران ہوتا ہوں، مدینہ کا، مکہ کا، اسلامی دنیا کا چیف جسٹس، قاضی القضات، بنو امیہ کا چیف جسٹس محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، یہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری جو بنو امیہ کا چیف جسٹس تھا، ان کا حامی تھا، ان کا بہت بڑا حمایتی تھا، ان کے فیصلے کرتا تھا، ہر سال حج کے موقع پر امیر بنتا تھا، حج کے موقع پہ خطبہ دیتا تھا، پوری اسلامی دنیا میں اس کا توقی بولتا تھا، اس کی شخصیت تھی، نام تھا، مقام تھا، چیف جسٹس تھا، بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا۔ لیکن دیکھیں کہ کس طرح سے ایک طرف ثانیہ زہرا نے جو انقلاب برپا کیا، دوسری طرف علی زین العابدین نے، یہاں تک کہ امام سجاد جب مکہ میں آئے حج کے لیے تو ایک مرتبہ پوچھا کہ مجھے محمد ابن مسلم نظر نہیں آ رہا، ابن شہاب زہری نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو بتایا کہ تفتیش کے دوران جب وہ ایک ملزم سے تفتیش کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے سزا دی، لیکن وہ مر گیا، موت واقع ہوگی اس کی۔ تو چونکہ حساس انسان تھے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، تو اس لیے وہ سارا کام چھوڑ کر، اپنا عہدہ چھوڑ کر، ذمہ داریاں چھوڑ کر، قضاوت چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے، اور ان کی شب و روز اب جنگلوں میں بسر ہو رہے ہیں، وہاں پہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، اور چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، آنکھیں دھس گئی ہوں، قریب مر گئے، اگر 2-4 دن مزید رہے تو اس طرح سے مر جائے گی۔ امام علی زین العابدین نے فوراً سے پیغام
طرح سے 250 سال تک مسلسل اسی پیغام کو کس طرح سے سماج اور اسلامی معاشرے کے فرد کی روح میں کیسے منتقل کیا، جو کہ ماہ ربیع الاول ہے. اور آپ کے شہر اسلام آباد یہاں پر روڈوں کے بیچ میں جو بورڈ آویزاں ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور تبرک کے نام پر، ثواب کے نام پر. خمینی مجھ سے فرماتے ہیں کہ جب سے ملا نے ثواب کو فلسفہ دین بنایا تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، یہ کرو اس میں ثواب ہے، یہ کرو اس میں ثواب ہے. دقت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے. نام لکھ لیے ہیں مسلسل، اللہ کے نام لکھے ہوئے، پیغمبر کرام اسلام کے نام لکھے ہوئے، ساتھ نیچے معنی بھی لکھا ہوا ہے. معنی نہ لکھا ہو تو شاید زیادہ بہتر تھا. آپ چلے جائیں وہ شاہراہ فیصل ہے جو باقی جو پارلیمنٹ کو جا رہی ہے، وہاں پہ باقی جگہوں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے پیغمبر کے اسماء میں سے اکثر کے معنی غلط لکھے ہوئے. ایک نام ہے آپ کا بشیر اور ایک نام ہے نذیر. اور بشیر کا معنی کیا پڑا؟ آپ نے نام تصدیق کر دیں کہ میں غلطی نہ کروں. بشیر خوشخبری دینے والا اور نذیر ڈرانے والا. یہ معنی کس نے لکھا ہے؟ سب سے بڑی کتاب جو سنی اور شیعہ میں متفق مانے جاتے ہیں، امام راغب اصفہانی، ان کی کتاب مفردات راغب، انہوں نے بشیر کا معنی کیا لکھا اور نذیر کا معنی کیا لکھا؟ ڈرانے والا. عجیب ہے واقعہ. بشیر ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، اور نذیر آنے والے خطرات سے بشر کو آگاہ کرنے والا. یہ تعارف ہے ختمی مرتبہ کا. اور باقی آپ کے القاب تو آپ یہ لقب جو بشیر ہے اور نذیر ہے، امام علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصر کے محمد مصطفیٰ، اپنے زمانے کے بشیر، اپنے زمانے کے نذیر. کسی بھی مکتب کے پاس چلے جائیں، صوفیاء کے پاس چلے جائیں، فقہاء کے پاس چلے جائیں، فلسفیوں کے پاس چلے جائیں گے، ان کے آپ کو تذبذب و تشکیک اور شک و ریب کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اگر یقین چاہیے، برہان چاہیے، علم چاہیے، حقیقت چاہیے، معرفت چاہیے، تو اس کے لیے صرف محمد و آل محمد اس کائنات میں، جہاں ظن نہیں ہے، تخمین نہیں ہے، گمان نہیں ہے، وہم نہیں ہے، جو بھی ہے یقین ہے. وہ یقین کے انتہائی منازل ہے. حسن بصری چل رہا ہے حج کے دوران، طواف کے دوران، اور چلتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک ذکر برابر اونچی آواز میں پڑھے جا رہے ہیں. العجب ثم العجب من نجا کیف نجا. مجھے تعجب ہے اور انتہائی تعجب ہے کہ قیامت کے دن اتنا سخت حساب و کتاب ہوگا، کوئی نجات پائے گا تو کیسے نجات پائے گا؟ اور لوگ اس کی باتیں سن کر گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، اس طرح سے رو رہے، دوران طواف خانے کعبہ کے چکر لگا رہے. آگے آگے حسن بصری اور باقی سب اس کے پیچھے پیچھے قریب آگے بڑھ رہے. اسی موقع پر جیسے امام علی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے آپ کے کانوں سے حسن بصری کی آواز ٹکرائی، جو یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ العجب ثم العجب من نجا کیف نجا، وہی جیسی آواز سنی، بلند آواز سے آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، العجب ثم العجب من ہلکا کیف ہلکا. مجھے تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے کہ اس خدا کے لامحدود رحمت اور کرم کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بدبخت ہلاک ہوتا کیسے ہلاک ہوگا؟ کس طرح سے باب معرفت کو واقع کیا، کس طرح سے ہدایت کے دریچے کھولے. یہ مزاج ہے امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ دیکھیے 56 دعائیں جو ذخیرہ ہے امت مسلمہ کے لیے، غور کریں، پڑھیں صحیفہ سجادی کی 56 دعائیں. تو اسی مراحل میں تو طواف سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ محمد ابن مسلم ابن شعبہ زہری نظر نہیں آ رہا. تو پوچھا کہاں ہے؟ بتایا گیا، فرمایا اسے بلاؤ. آپ طواف مکمل کر کے بیٹھے، محمد ابن مسلم کو بلایا گیا. جب وہ آیا تو پوچھا یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ کہ فرزند رسول اللہ کو پتا ہے مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا. کہ کیا گناہ؟ کہ میری وجہ سے ایک انسان اپنی زندگی سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. تعجب سے دیکھنے لگا کہ اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا محمد ابن مسلم، اس سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. جاؤ اس کے ورثاء کو دیت ادا کرو، اور اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی اسے خلق خدا کی خدمت میں صرف کرو، اور جا کر لوگوں کی خدمت کرو کہ جبران ہو جائے گا تمہارے اس گناہ کا. تمہارا ارادہ شامل نہیں تھا اس کے قتل میں، اس کی موت میں. خدا کو راضی کرو. اور اس کے بعد یہ محمد ابن مسلم جس طرح سے امام دوبارہ اس کو موت سے زندگی کی طرف لوٹا کے لائے، اگرچہ اس کے بعد یہ بنو امیہ کا چیف جسٹس رہا لیکن مرید بن گیا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت سماعت دی، کس طرح سے ثانی زہرا نے کہاں کہاں جا کر عزاداری کی، مجالس حسینیہ کو برپا کیا، اور علی صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ تشریف لے گئے. کچھ وقت کے بعد یہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری اس کا سارا گھر امام کی محبت میں اسیر ہو گیا. اور اس کا بیٹا جب جوان ہوا اور بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا تو بیٹے نے باپ سے خواہش کی کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد بھی ہماری شادی میں شرکت فرمائے, تو آپ میرے ساتھ چلیں, ہم مدینے جا کے امام کو دعوت دیں. باپ بیٹا دونوں پہنچے, مکہ سے مدینہ گئے, امام کو دعوت دی. امام سجاد نے فرمایا ابن شہاب اب ہمیں خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے. ہمارے محمد نے کربلا کے بعد خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا. وہاں سے اٹھے, وہ بیٹے نے باپ سے کہا بابا اگر امام میری شادی میں نہیں آئے گے تو میں شادی نہیں کروں گا. جب بیٹے نے اپنی شادی کو امام کی شرکت کے ساتھ مشروط کرا دیا تو ابن شہاب پریشان ہو کر دوبارہ امام کے پاس گیا. کہا میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اگر آپ شرکت نہیں فرمائیں گے. وہاں امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ابن شہاب اگر تمہارے بیٹے کی یہ شرط ہے کہ امام شریک ہوں تو شادی کروں گا تو پھر میری بھی ایک شرط ہے. اگر چاہتے ہو کہ میں شادی میں شرکت کروں تو پھر تم شادی کے موقع پر ایک مسیح خان کو بلانا, ایک مجلس برپا کرنا, اس میں مسیح خان کو بلانا اور مسیح خان کو بلا کے کہنا کہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت بیان کرے. کس طرح سے عزاداری کو امام زر العابدین نے ثانیہ زہرا نے کس طرح سے جاری کیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو امیہ 100 سال پورے نہ کر سکے. یہ 35 سالہ امام سجاد کا عہد امامت ہے. اور اس کے بعد 95 ہجری میں جب امام سجاد کی شہادت ہوئی, یہاں سے امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا. 18 سال 10 مہینے 14 دن آپ کا عہد امامت ہے. جہاں امام سجاد نے اپنا کام روکا وہاں سے امام باقر نے اپنا کام شروع کیا. اور پھر جیسے بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں الجھے اور اسلامی سماج ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں داخل ہو رہا تھا, اس فرصت سے استفادہ کیا اور اپنے کچھ شاگرد کو آہستہ آہستہ سے وہ مدرسے کا آغاز کیا. اور پھر آپ کے فرزند امام جعفر صادق نے دنیا کی اس قدیم و نظیر اور بے مثال یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. آج ہم چلے جائیے دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو جا کے دیکھیں, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, کیلیفورنیا ہے, ہارورڈ یونیورسٹی ہے اور بڑی بڑی دستگاہیں ہیں. دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں سارے کے سارے علوم نہیں پڑھائے جا رہے. اگر تاریخ انسانی میں پہلی اور آخری مرتبہ کسی یونیورسٹی میں تمام کے تمام علوم ایک ساتھ پڑھائے جا رہے تھے تو امام جعفر صادق کا مکتب تھا. بیک وقت 4000 شاگرد آپ سے کسب فیض کر رہے تھے, جن میں فادر آف کیمسٹری بابا کیمیا جابر بن حیان جیسی شخصیات ہیں جنہوں نے 400 کتابیں لکھی اور اپنی ایک کتاب کی شروع میں یہ جملہ لکھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور بھی میرے کسی ایک بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. اور پھر ایسی شخصیتوں کو تلاشا اور تیار کیا مختلف علوم میں. علوم قرآن میں جناب عمران کو, لغت اور ادبیات میں عوام میں تغلب کو تیار کیا. اسی طرح سے علم کلام اور عقائد میں مومن طاق کو تیار کیا. جناب زرارہ کو علم فقہ میں تیار کیا. ابو بصیر کو علم حدیث میں تیار کیا. مختلف علوم میں اتنی بڑی پائے کی شخصیتیں جن پر آج فخر کر سکتے ہیں. ایسی شخصیات کی جن میں سے آپ کے پاس صرف 2 سال پڑھنے والا ایک شاگرد جس کا نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے, جو سوات اعظم اور جمہور کے امام اعظم کہے جاتے ہیں, سب سے بڑے امام. خود سوچے اور وزن کرے اور اپنی خوش نصیبی کو دیکھے کہ جس بستی کے محضر میں بیٹھنے والا ایک طالب علم, صرف 2 سال پڑھنے والا ایک طالب علم امت کے لیے امام اعظم بن جائے, اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا. یہ امام جعفر صادق کے سب سے زیادہ عمر ائمہ میں بعد از امام زمانہ, باقی 11 ائمہ میں سے امام صادق کی 65 سالہ حیات طیبہ, 30 برس کی عمر میں آپ نے امامت کا آغاز کیا اور 35 سال آپ کا عہد امامت ہے. جہاں پر امام صادق نے اپنا کام ختم کیا وہیں سے امام موسیٰ کاظم نے اپنا کام شروع کیا. عام طور پہ کہا جاتا ہے 14 سال قید میں جو تحقیق کی, تتبع و تفحص کیا, مقدر اور سیرت اور تاریخ کی کتابیں, 16 سال قید. اور قید ایسی کہ پھر میں مرحلہ مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا, لیکن میں جو نتیجہ حاصل کرنا چاہوں 16 سال حالت رکوع میں گزار دیے. اور ان 16 سالوں میں علمی اپوزیشن کے اعتبار سے مشکل ترین دور ہے امام موسیٰ کاظم کا. ایک طرف جو چاروں ارکان ہیں, چاروں ارکان تصوف امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ایک ساتھ اکٹھے ہیں. سفیان ثوری ہے, حسن بصری ہے اور عبداللہ مبارک ہے, معروف کرخی, چاروں کے چاروں ایک ساتھ موجود ہیں. چاروں کے چاروں ائمہ فقہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ ایک ساتھ موجود ہیں. تیسری طرف فلسفہ یونان کا عربی زبان
زبانوں میں ترجمہ ہوا اور آپ تاریخ کو کائنات کی نسبت مادہ کی طرف دی جانے لگی اور لوگوں کو تحریت کی طرف لے کے جایا جانے لگا. یہ تیسری طرف. چوتھی طرف بنو عباس کے ظالم حکمران ہیں اور ان سب کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ بھی زندان میں رہتے ہوئے. لیکن کیا کیا امام موسیٰ قاسم نے کہ امامت کو آپ پر ناز ہے. ان 16 سالوں میں آپ نے کیا کیا کہ خود ہارون رشید کا چچا زاد بھائی اور جو بھی داروغہ معین ہوتا تھا آپ کی کردار کی بلندی کی عظمت کو دیکھ دیکھ کر کس کس طرح سے نور ہدایت کی طرف بڑھ رہے تھے اور کیا انقلاب برپا ہوا. یہ 7 ائمہ کی محنتوں کا تسلسل تھا کہ ختمی مرتبہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کاغذ قلم مانگ رہے تھے. پیر کے دن جمعرات کے دن آپ کی بیماری کا آغاز ہوا 24 صفر کو. 28 صفر کو آپ کی رحلت ہوئی اور جمعرات کے دن جو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے قلم دوات دے دو اور جو افراد موجود تھے کہہ رہے تھے کہ اتنا رجل اللہ یحجر قلم دوات نہ دو. یہ بات ہزیان بک رہے نعوذ باللہ خاکم بدہن. لیکن یہ تاریخ کا انتقام ہے کہ صرف 190 سال گزرنے کے بعد علی سے لے کر امام موسیٰ قاسم تک ان 7 ائمہ نے اتنی محنت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب 8واں محمد امام علی ابن موسیٰ رضا آئے آپ کا آتے امامت جو 20 سالوں پر مشتمل ہے اور آخری 3 سال 17 سال آپ نے مدینہ میں گزارے اور پھر آپ کو جب عبداللہ مامون نے بلایا خراسان میں اور جب آپ پہنچے بازار نیشاپور میں تو کم سے کم 2-2.5 لاکھ کا مجمع تھا جن میں صرف مورخین نے لکھا اہل سنت نے مولانا شبلی نعمانی نے لکھا کہ صرف 28,000 قلمدان موجود تھے جن کے پاس کاغذ تھا جن کے پاس قلم تھا جن کے پاس دوات تھی. انتظار میں کھڑے ہوئے 28,000 بڑے بڑے محدث امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج کے بڑے استاد ابن ابی شیبہ عبد الرزاق وہ بڑی بڑی برجستہ شخصیتیں محدثین سب کے سب جمع تھے بازار نیشاپور میں کہ علی ابن موسیٰ رضا کی زبان سے جو کلمات ادا ہوں تو وہ کو ضبط کریں محفوظ کر لیں. یہ تاریخ کا انتقام ہے کہ پہلا محمد دنیا سے جب گیا قلم دوات مانگتے اور دنیا ان پر ہزیان کا الزام لگا رہی تھی اور آج 28,000 قلمدان حالت حرکت میں حالت انتظار میں اور میں رک کر ایک جملہ عرض کر دوں کیا بیان کیا. یعنی ختمی مرتبہ نے جو 10 ہجری میں غدیر کا مارکا جس طرح سے غدیر کا اعلان کیا ہے میں کہتا ہوں 190 سال گزرنے کے بعد اثر نو امام علی ابن موسیٰ رضا نے دوبارہ سے غدیر کو زندہ کر دیا. جس طرح سے اس پیغام غدیر کو وہی روح ہے جو بات ختمی مرتبہ نے میدان خوب میں غدیر میں جو اعلان فرمایا وہی اعلان امام علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں 200 ہجری میں فرمایا. صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ. نہیں ہے لیکن چاہتا ہوں کہ یہ جملہ عرض کر دوں. میں چاہتا ہوں کہ امام حسن عسکری کی حیات طیبہ کے کچھ پہلو عرض کروں لیکن یہ جملہ بہت اہم ہے جس مرحلے پہ میں پہنچا ہوں. میں بازار نیشاپور 200 ہجری میں جب امام علی ابن موسیٰ رضا کی سواری پہنچی تو 2.5 لاکھ افراد موجود ہیں. پہلے کئی دنوں سے کئی گھنٹوں سے لوگ جمع ہیں. بعض افراد کے کئی دن سفر کر کے ان کو پتا تھا کہ امام اس راستے سے آ رہے ہیں جمع ہیں اور جیسے ہی بازار نیشاپور میں پہنچے تفصیلات ہیں 200 عماریہ امام کی جان کو خطرہ تھا کہ مبادا آپ کو شہید نہ کر دیا جائے اس لیے 200 عماریہ نہیں پتا کہ کس میں بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ بازار نیشاپور میں جب پہنچے اور وہ افراد جو مسلسل انتظار کر رہے تھے ایک مرتبہ شور اٹھا فرزند رسول بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں رخ جمال سے پردہ ہٹا دیجیے تاکہ آپ کے چہرے کے نور سے مشرف ہو سکے آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکے. ان میں سے ایک عماری کا پردہ ہٹا جیسی جمال امامت پر نگاہ پڑی وفور جذبات کے باعث لوگوں کی شور کے لیے بلند ہوا اور اس طرح سے آہیں بلند ہوئی کہ عجیب منظر تھا بازار نیشاپور میں جسے مورخین نے لکھا ہے. ان میں بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے مفسرین موجود ہیں. یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل جنہوں نے 9 برس کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا اتنے بڑے یعنی 6 لاکھ احادیث کے حافظ یہ جو 4 ائمہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد ابن حنبل ان 4 میں سے علمی اعتبار سے باقی 3 ہرگز آپ کے پائے کے لیے یعنی 6 لاکھ قرآن کی 6236 آیتیں
کے حافظ امام احمد ابن حنبل، امام کی امامت کا جب آغاز ہوا ان کی عمر 19 سال تھی اور بازار نشابور میں ان کی عمر 36.5 سال تھی، یہ بھی موجود تھے. اور جیسے ہی امام نے پردہ ہٹایا اور لوگوں کی نگاہ پڑی، پھر لوگوں نے جب زیارت کی امام چلے تو پھر لوگوں نے دوبارہ سے خواہش کی کہ فرزند رسول کچھ مزید بتا دیجیے، بیان کر دیجیے، کوئی حدیث بیان کر دیجیے. دوبارہ سے پردہ ہٹا اور امام نے فرمایا کہ سنو، مجھ سے میرے بابا محسن کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین بن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی بن ابی طالب نے، ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے اللہ نے یوں فرمایا. عجیب ہے یہ سلسلۃ الصحابہ. چلے جائیں دنیا حدیث میں ہر محدث کا اپنا ایک سلسلۃ الصحابہ ہے. جیسے ام المومنین عائشہ، ان سے جو سب سے زیادہ حدیث مروی ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں، نسائی میں، کنز العمال میں، علی متقی ہندی نے مستدرک الصحیحین میں. اس کے علاوہ جو دوسری بڑی بڑی کتابیں حدیث کی بڑی ہزاروں کی تعداد میں ام المومنین سے ان کا سلسلۃ الصحابہ الگ ہے. اگر ام المومنین سے 1000 راوی حدیث نقل کرے تو کسی کی وہ حیثیت نہیں ہے. اگر ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث لے، اس کی حیثیت الگ ہے. عروہ بن زبیر سے 1000 بندہ حدیث لے، کسی کی وہ حیثیت نہیں جو محمد ابن مسلم ان سے روایت بیان کرے. یہ ان کا سلسلۃ الصحابہ ہے. اسی طرح سے ائمہ کا سلسلۃ الصحابہ کہلاتا ہے جس میں کوئی بھی غیر معصوم شامل نہ ہو. یہ سلسلۃ الصحابہ جس طرح سے علی ابن موسیٰ رضا خود سے خدا تک پہنچے ہیں، اس حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ سند جو آپ نے بیان فرمائی اس سے متعلق امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل یہ جملہ کا ہے جو حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا کہ اگر یہ سلسلہ سند جس ترتیب سے اور جس انداز سے اور جس خوبصورت طریقے سے علی ابن موسیٰ رضا خود سے خدا تک پہنچے، اگر اسی ترتیب سے ان ناموں کو کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. اب سنیں اتنا بڑا سلسلہ سند ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا امام نے؟ جیسی سند بیان کر چکے اب حدیث بیان کی. فرمایا سنو اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، بچ گیا. یہ حدیث فرمائی اور پردہ گرایا اور آگے چلے. جب آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ سامنے اسلام آباد کے مومنین تشریف فرما نہیں تھے. سامنے نیشاپور کا وہ مجمع تھا جو کئی دنوں سے اور بعض کی گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. سماعت اس اوج عروج معراج اور رفعت اور بلندی پر تھی کہ سب نے یہ سوچا کہ صرف اتنی بات کہنے کے لیے فرزند رسول اتنا بڑا سلسلہ سند بیان نہ کرتے. بات ادھوری ہے. بس اب تو جب بات ادھورے ہونے کا احساس ہوا اور یہی فرزند رسول چاہتے تھے کہ میری بات پورے وجود سے اور پورے انہمام سے اور پوری توجہ سے سنی جائے، اس کی دوبارہ سے شور اٹھانا. فرزند رسول بات کو مکمل کر دیجیے، فرزند رسول بات کو مکمل کر دیجیے. کچھ وقت گزرنے کے بعد چند قدم طے کرنے کے بعد دوبارہ سے پردہ ہٹا اور امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جسے خدا اپنا قلعہ قرار دے رہا ہے اور جو اس میں داخل ہوگا جہنمی ہونے سے بچ جائے گا، نجات یافتہ ہوگا. اس قلعے کی قلعہ توحید کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. یہ کیا بیان کیا؟ یہ کیا بیان کیا؟ آج بس اوقات بس سادہ لو افراد ہو جس طرح سے بولنا بیان کرتا ہے توحید کا مفہوم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجھے آپ کا تو نہیں پتہ لیکن میں دیہاتی ہوں، بس اوقات ہم دیہاتوں میں سنتے ہو لاؤڈ اسپیکر کھول کر جو بھی دن مسلسل مشرق کیے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ برابر اللہ ہو. وہ سمجھتے وہ بہت بڑے موحد ہیں، بہت بڑے توحید پرست ہیں. اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا نہ، یہ مسلمان کی خام خیالی ہے. صرف لا الہ الا اللہ کا نام توحید نہیں ہے. خمینی کو چکن نے مصباح الہدایہ میں اور آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی حافظ اللہ نے شمیم ولایت اور اپنی دوسری کتابوں میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے اور بڑے بڑے عرفاء نے اور علماء نے جو توحید کا معنی بیان کیا اس جملے کی شرح میں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں ہے. یہ توحید
زیارت جامع کبیرہ میں یہ جملہ ہے، بنا تمت کلمت التوحید. ہم 14 کون ہیں؟ اللہ نے ہم 14 کے ذریعے سے اپنی توحید کو مکمل کیا. لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں ہے. یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. کمال توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایتوں کے آگے جمع حق و تسلیم ہو جانا، یہ کمال توحید ہے. تو پھر شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اور ان 14 کے علاوہ دنیا کے کسی بھی انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کر کے ان کی برابری کی سطح پر لانے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے.
آخر کیوں مجبور ہوا عبداللہ مامون؟ کیوں آپ کو ولایت ہدی کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں؟ کبھی خلافت کی پیشکش کر رہا ہے، کبھی ولایت ہدی کی جو بات میں آپ کو قتل کر رہا ہے، وہ مخلص ہے، اس لیے کہ مجبور ہو گیا. ائمہ کی مسلسل محنت سے تشیع میں قوت بن چکی ہے، اور اب جیسے مجبور ہو گیا دشمن. 203 ہجری میں امام علی ابن موسیٰ رضا کو شہید کیا، اور یہاں سے پھر آپ کے فرزند امام محمد تقی کی امامت کا آغاز ہوا. 7 سال عمر ہے، اور پھر 17 سال آپ کا عہد امامت. 17 سال، 8 سال کی عمر میں، 7.5 سال کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور 17 سال، پھر 25 سال میں آپ کی شہادت. اس کے بعد پھر امام علی نقی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام آئے، اور پھر صرف 28 برس کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی. اس بات میں یہ بچے اور جوان بات میں غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے. پچھلے ائمہ کی دیکھ لیں، امام صادق کی حیات طیبہ 65 سالوں پر مشتمل ہے، مولوی متقیان کی حیات طیبہ 63 سالوں پر مشتمل ہے، امام حسین، امام سجاد، امام باقر کی حیات طیبہ 57 سالوں پر مشتمل ہے، تینوں امام 57 برس. امام علی ابن موسیٰ رضا، امام موسیٰ کاظم 55 سالوں پر. اس کے بعد پھر امام حسن مصطفیٰ، آپ کی عمر مبارک 47 برس ہے جب آپ کو زہر دیا گیا. اس کے علاوہ باقی ائمہ کی عمر 50 سال سے اوپر ہے، سوائے امام حسن مصطفیٰ کی 47 برس کی عمر ہے آپ. لیکن امام علی ابن موسیٰ رضا کے بعد اب کیا ہوا؟ کسی کی عمر 28 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 25 سال ہے، مگر یہ شہادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تشیع اتنی بڑی قوت بن چکی. اور اب جیسے جیسے امام زمانہ کی غیبت کا وقت قریب آ رہا ہے، پھر ان 2 غیبتوں میں بھی سوچنا ہے، بچوں کو غور کریں کہ پہلے ہی مرحلے میں آپ کی غیبت کبریٰ کا آغاز کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ایک کم 70 سال، 69 سال پہلے آپ کی غیبت صغریٰ ہے، پھر غیبت کبریٰ کیوں ہوئی، اور پھر باقی جہتیں. میں چاہ رہا تھا کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ کچھ پہلو بیان کروں، لیکن وقت ختم ہو چکا. میں اجمالی خاکہ چند لمحوں میں عرض کروں. آپ کی حیات طیبہ 28 سالوں پر مشتمل ہے، اور 22 برس آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے. 6 سال آپ کا عہد امامت، 6 حکمران گزارے آپ نے اپنے زمانے میں. 3 جب آپ نائب امام تھے، اور 3 حکمران تب آپ کے زمانے میں جب آپ نے امامت کی ذمہ داری ادا کی. سب سے پہلے متوکل، جس نے 14 سال حکومت کی، بدترین کردار ہے متوکل کا. 132 ہجری میں اس کی حکومت کا آغاز ہو، اور 132 ہجری میں امام دنیا میں تشریف لائے. اس اعتبار سے، اور پھر جب 156 میں اس کی حکومت ختم ہوئی ہے، 146 میں، تو پھر اس کے بعد اسی کا بیٹا آ گیا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا، منتصر نے. اور پوچھا امام سے کیا میں باپ کو قتل کر سکتا ہوں؟ یہ جناب اس کی زہرا کو گالیاں دیتا ہے. امام نے فرمایا کوئی اور قتل کرے تو بہتر ہے، تم قتل رحمی کے شکار ہو گئے، تمہاری عمر کم ہو جائے گی، جلدی مار جاؤ گے. کہنا میں چاہتا ہوں خود باپ کو قتل کروں. اور منتصر نے بیٹے نے اپنے باپ متوکل کو قتل کیا غلاموں کے ساتھ مل کر. لیکن وہی ہوا جیسے امام نے فرمایا تھا، 6 مہینے سے زیادہ یہ زندہ نہ رہ سکا، خود یہ بھی قتل ہو گئے. منتصر کے بعد پھر مستعین پر سر اقتدار ہے. اور اس طرح سے یہ 22 سال امام کے عہد نائب امام کی حیثیت سے 3 حکمران ہیں. اور اس کے بعد پھر معتز آپ کے عہد امامت جو 6 سال ہے. پہلے 1 سال معتز نے حکومت کی، اس کے بعد پھر 1 سال محتدی نے حکومت کی، اور پھر 23 سالہ عہد حکومت معتمد کا، جن سے 4 سال 160 ہجری تک امام کے زمانے میں سے حکومت کی، اور پھر معتمد نے امام کو زہر دیا. یہ 28 سال، پہلے 6 سال امام نے مدینہ میں گزارے، اور باقی 22 سال آپ کی حیات طیبہ کے اپنے بابا کے ساتھ سامرہ میں گزری. اور ان 22 سالوں میں آپ کی زندگی کا زیادہ وقت نظر بندی اور قید میں گزر گیا. میرے عزیزوں، آج کئی مناسبتیں مجھ سے میرے عزیز چاہ رہے تھے کہ میں مسائل میں وہ چاہ رہے تھے میں مختلف شخصیات کا ذکر کروں. ظاہر ہے کہ آپ نے اختتامی پرسہ